الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى اللهم خطبہ جمعہ میں دنیاوی زندگی میں پریشانی، بے قراری اور بے چینی بڑھنے کے چند اسباب قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ کہ رفتہ رفتہ پریشانیوں، بے قراری کی صورتحال عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی ہے۔ کہ وہ جن کے پاس سب کچھ ہے، ساری نعمتیں میسر ہیں، وہ بھی بے قرار اور بے چین نظر آتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کے بہت سارے اسباب مذکور ہیں، جن میں سے تقریباً 5 گزشتہ خطبہ میں بیان کیے گئے، اور وہ اسباب بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ آج کے خطبہ میں مزید چند اسباب بیان کیے جائیں گے۔ اس بڑھتی ہوئی پریشانی، بے چینی اور بے قراری کا ایک بڑا سبب دنیا کو اپنا ہم غم اور فکر بنا لینا ہے۔ جبکہ قرآن و سنت میں ہمیں جو تربیت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا فکر آخرت ہونا چاہیے۔ دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، اسے فکر نہ بنایا جائے۔ اسے اپنے اوپر سوار نہ کیا جائے۔ لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بھاری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا فکر صرف دنیا ہے، بس۔ دنیا کی ہر چیز ان کے سر پہ سوار ہے،
دنیا کے فکر کی خاطر وہ تڑپتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، ان کی رات بھر نیند بھی اڑی رہتی ہے، قبر کا، حشر کا، آخرت کا کوئی فکر نہیں، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو قرآن و سنت میں یہ دنیا اپنے اوپر سوار کر لینے کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسی مضمون کی حدیث سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، وہ شخص کہ دنیا ہی اس کی سوچ بن گئی، اس کی فکر، اس کا ہم غم دنیا بن گئی بس۔ جس طرح قرآن نے بھی بیان کیا ہے، فرمایا فارض امن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے تعلق توڑ لو، منہ موڑ لو، اعراض کر لو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا ہے، قرآن سے، حدیث سے، آخرت سے، دین سے منہ موڑا ہوا ہے، آپ اس سے منہ موڑ لیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو صرف دنیا چاہتا ہے بس۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، یہ سورہ نجم میں ہے کہ بس دنیا ہی اس کے اوپر سوار۔ اب یہ ایک ایسا فکر ہے جس کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مذمت کی کہ ایک تو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے اعراض کرو، قطع تلقی کر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جنہیں دین، قبر، حشر، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، صرف دنیا چاہتے ہیں۔ سخت مذمت کی، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، صرف دنیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جس کا فکر صرف دنیا ہو جائے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس دنیا فکر بن جائے نا، تو پھر نہیں موجود تو تب بھی پریشان ہوگا، موجود ہے تو تب بھی پریشان ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ کیوں نہیں موجود؟ تو اس وجہ سے پریشانی نہیں، اگر موجود ہے تو وہ مزید کے چکر میں پریشان ہے۔ کتنے لوگ ہیں، سارا کچھ موجود ہے، بہترین رہائش، سواری، کھانے پینے کو وافر، پہننے کو وافر، پھر پریشان ہے، پھر تڑپ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ مزید کا فکر سوار ہے، مزید کا لالچ، ہوس، ہرس، طمع، وہ تڑپا رہا ہے، یہ سزا ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس کا فکر دنیا بن گئی۔ تین سزائیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تینوں کی تینوں پریشانی ہے، مصیبت ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا فکر دنیا بن گئی، اللہ اکبر، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالی اس کے سارے کام بکھیر کے منتشر کر کے رکھ دے گا۔
سارے کام ادھورے، منتشر، بکھرے ہوئے. اس کی بلا وجہ کیا ہے؟ جب دنیا فکر بن جائے نا تو پھر انسان ایسا شخص دنیا کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ شاید ادھر سے مال آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے. جس کے پاس ہے وہ بھی سکون کی زندگی چھوڑ کے 2-2 4-4 5-5 ذرائع کے لیے دوڑتا ہے. آج لوگوں کا حال یہی ہے. بہترین ذریعہ معاش موجود ہے، ضرورت پوری ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ ساتھ کہتے ہیں چل یار پراپرٹی کا بھی کر لو. آدمی کو سب کچھ مل رہا ہے آرام سے، جو فارغ وہ کہتے ہیں گھر بیٹھے بیوی بچوں میں گزارے، آخرت کے لیے محنت کرے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کرے، اسے کیا ضرورت ہے؟ کہتے نہیں ٹھیک ہے لیکن بڑھنا چاہیے، یہ بھی کر لو، ساتھ وہ بھی کر لو. ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے، ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا؟ اب ایک بندہ ہر طرف کیسے دھیان دے سکتا ہے؟ کبھی فیکٹری سے فون آ رہا ہے کہ ادھر یہ مسئلہ بن گیا، ادھر یار آتا ہوں، میں پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں. ابھی وہ پورا نہیں ہوا، تیسری والا فون آ رہا ہے جی ادھر جو آپ کا کام ہے ادھر آؤ. زندگی مصیبت بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرق اللہ علیہ امرا، اللہ اس کے کام اس پہ منتشر کر کے رکھ دیتا ہے، بکھیر کے رکھ دیتا ہے. کیوں؟ وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتا ہے اور ہر طرف سے لالچ رکھتا ہے، اور جب مطلب کا نہیں آتا تو پھر تڑپتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسے شخص کی بڑی بری مثال بھی دی ہے سورہ رحم میں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، دنیا کے حدیث کی، دنیا کو فکر بنا لینے والے کی مثال تو کتے جیسی ہے. آپ اس پہ حملہ کریں تب بھی زبان نکال کے ہانپتا ہے، نہ کریں تب بھی ہانپتا ہے، اسے کسی حالت میں سکون نہیں. تو ایسے شخص کا حال یہی ہو جاتا ہے، اسے ملے تب بھی ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی ہانپتا ہے تو تب بھی پریشان ہے، نہیں ہے تو تب بھی پریشان. کیا فائدہ؟ کیوں؟ فرق اللہ علیہ امرا، اللہ اس کے کام اس پر بکھیر کے رکھ دیتا ہے. پہلی اصلاح یہ ملتی، اس لیے چین ہی نہیں، نہ وقت پہ کھانا، نہ وقت پہ پینا، نہ وقت پہ سونا، نہ وقت پہ جاگنا، کھیکھانی کھیکھانی، مصیبت ہی مصیبت. فرق اللہ علیہ امرا. نمبر 2، دوسری صدا کیا ملتی ہے؟ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری ڈال دیتا ہے. جتنا مرضی ہے نا اس کے پاس، یہ اور کے لالچ میں فقیری ہے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، جتنا کچھ مرضی ہو اس کے پاس، اور میں اللہ آنکھوں کے درمیان فقیری رکھ دیتا ہے. یہ بیچارہ مالدار فقیر ہوتا ہے، جو فقیر ہے وہ تو ہے ہی فقیر ہے، اور جس کے پاس ہے وہ بھی فقیر بن جاتا ہے جب دنیا کو فکر بنا دیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کی فقیری آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے، وہ ہر وقت مرو مرو کرتا ہے. تو جب آنکھوں کے درمیان فقیری آ جائے تو سکھ نصیب ہوگا؟ بولا کبھی بھی نہیں سکھ نصیب ہوگا، کبھی بھی نہیں. تیسری صدا بیان کی وما تاتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ، دوڑ جتنی مرضی لگا لے، کھیکھن جتنے مرضی کر لے، ذرائع جتنے مرضی اختیار کر لے، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ کی طرف سے طے ہے. یہ نہیں 4 ذریعے اختیار کرنے سے بڑھ جائے گی، نہیں، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی طے ہے. صبر شکر سے ایک ذریعہ اختیار کرتا تو تب بھی اتنی ہی مل جاتی.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، غلط نہیں ہوتا. معاملات بکھر جائیں گے، بے چینی و بے قراری غالب ہو جائے گی، فقیری آنکھوں کے درمیان آ جائے گی، اور دنیا پھر اتنی ہی ملے گی جتنی لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھی ہوئی ہے اتنی ملنی ہے اس کو. یہ بات قرآن میں بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو دنیا طلب کرے تو یہ تو کوئی نہیں کہ دنیا کے طالب کو دنیا مل جائے. فرمایا جتنا مرضی صرف دنیا کا کوئی طالب بن جائے، ہم دنیا اسی کو دیں گے جسے دینے کی ہماری مرضی ہوگی، اور اتنی ہی دیں گے جتنی ہماری مرضی ہوگی. دنیا کا طالب بن جانے پر، دنیا کا فکر سوار کر لینے پر ضروری نہیں کہ دنیا بھی مل جائے، وہ اتنی ملے گی جتنی طے ہے، اور اسی کو ملے گی جسی کو ملنا اللہ کی طرف سے منظور ہے. اور حقیقت ہے یہ. آپ دیکھ لیں، کوئی ذریعہ دیکھ لیں، اس ذریعے کے 10 افراد دیکھیں تو دنیا ایک جیسی تو نہیں. ایک جیسی ہے کبھی بھی نہیں. جس طرح کا مرضی ذریعہ کوئی اختیار کرنے والا ہو، اس لائن کے آپ 10 بندے دیکھیں تو بالکل نتیجہ مختلف ہے. حتیٰ کہ ایک بندہ اکتا کے ایک کام چھوڑ رہا تھا، یار اس کام میں مجھے کوئی نفع نہیں ہو رہا، شاید کسی اور میں ہو جائے. دوسرا وہ شروع کر رہا ہے اور اس کو اس میں نفع ہوتا ہے، یہ چھوڑ رہا ہے اکتا کے کہ اس میں اب نفع ہی نہیں. ایک ملک سے واپس آ رہا ہے، یار اب وہاں کام نہیں رہا، دوسرا جا رہا ہے ادھر کام کرے اور اس کو کام ملتا ہے وہاں. کیوں؟ یہ تقسیم اللہ نے اپنے پاس رکھی. تو اس لیے پھر ہلکا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہلکا ہوگا تو یہ 3 نقصان ہوں گے. معاملے بکھر جائیں گے، سارے کام ادھورے، بے وقت، کھچڑی پکی ہوئی، اور فقر آنکھوں کے درمیان آ جائے گا، اور دنیا پھر اتنی ہی ملے گی جتنی قیمت میں ہے، زیادہ نہیں مل جائے گی. بندہ ذریعہ جائز اختیار کر لے یا نہ جائز، ملنا اتنا ہی ہے جتنا طے ہے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. تو یہ ایک سبب ہے دنیا میں پریشانیوں کا. اور اب حالت یہی ہے، آخرت کا فکر کہاں ہے؟ فکر لوگوں نے دنیا کو بنایا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ 3 سزائیں ملی ہوئی ہیں، جو مصیبت ہی مصیبت ہے اور بے قراری ہی بے قراری. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا وہ کمال ہے، وہ سوکھ ہی سوکھ ہے. آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، اور جس کا فکر آخرت ہے وہ دنیا کے لیے صرف ضرورت کا کرتا ہے، بس یار مناسب کھانے کو مل جائے، پہننے کو مل جائے، رہنے کو مل جائے، بس ٹھیک ہے. اور جو اس کو مل جاتا ہے وہ اس پہ راضی ہے. کیوں؟ سمجھتے ہی ہاں تو تھوڑی دیر ہی رہنا ہے. کتنے لوگ ہیں میرے علم میں، کتنے لوگ ہیں بڑے چاہ سے دروازے سے لے کے گیٹ سے لے کے اندر کی دیوار تک اوپر کھڑے ہو کے 6 مہینے، سال، 2 سال لگا کے مکان بنایا، پوری ریچھ کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا. این اس دن، اللہ اکبر، جس دن سامان منتقل ہو گیا اور خود وہاں جانے والا تھا، این اس دن وہ پوری ریچھ سے بنانے والا قبر میں پہنچ گیا. بڑے واقع دنیا کی تو یہ حالت ہے. تو پھر اس کے لیے ہلکا ہونے کی کیا ضرورت؟ اس لیے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جس کا فکر آخرت ہے، جس کا فکر آخرت ہے، اس کے 3 فائدے ہوں گے کہ جب فکر آخرت کو بنا لے، یار میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میرے لیے قبر طریق نہ ہو، قبر ٹھنڈی ہو. آخرت کو، کیوں قبر بھی آخرت کا حصہ ہے، اس نے فکر بنا لیا ہے. من کانت الآخرۃ ہمہ، اس کی آنکھوں کے درمیان ہر وقت آخرت ہے. فرمایا پہلا فائدہ جمع اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام پورے کرے گا. اور ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ بظاہر ذریعہ معمولی سا ہے لیکن ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہیں. آرام کا ٹائم بھی موجود ہے، وہ ٹائم پہ روٹی کھاتے ہیں، ٹائم پہ آرام کرتے ہیں، رات بھی ان کی سکون کی گزرتی ہے،
وقت پہ کام بھی سارے ہوتے جاتے ہیں. یہ ہے کیوں؟ اللہ نے ان کے کام جمع کیے. جمع اللہ علیہ شملہ، اللہ اس کے کام جمع کرتا ہے، پورے کرتا ہے، بکھیرتا نہیں، منتشر نہیں کرتا. وقت پہ ساری ضرورتیں پوری ہو. بڑے ہم نے آخرت کا فکر رکھنے والے لوگوں کو ایسے ہی دیکھا. اللہ اکبر. جمع اللہ علیہ شملہ. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وجعل غناء فی قلبی، اللہ دل غنی کر دے گا. دل غنی ہے نا تو سکون کی زندگی جیتا ہے وہ بندہ. حقیقت ہے سکون کی. اس کے پیٹ پہ پتھر بھی ہو نا فاقے کی وجہ سے، اس کی زندگی میں پرسکون ہوگا، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی، اس کا دل قرار والا ہوگا. وہ جھونپڑے میں مکان میں بھی سکون کی زندگی گزار رہا ہوگا. کیوں؟ اللہ نے دل غنی کر دیا ہے. وجعل اللہ غناہ فی قلبی، اس نے آخرت کو فکر بنا دیا. اللہ دل میں غیر رکھ دے گا، دل غنی کر دے گا. جب دل غنی ہوگا تو حوث ختم ہو جائے گی دنیا میں. پھر جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے وہ اس پر راضی ہوگا، تو راضی ہوگا تو زندگی سکون والی گزرے گی. سکون والی، سکون والی زندگی، دل غنی. اللہ اکبر. تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَّتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، یہ دنیا کے لیے ذلیل نہیں ہوگا، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیچھے آئے گی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیچھے آئے گی. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. یہ نہیں دنیا کے لیے پھر ذلیل ہوگا، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیچھے پیچھے آئے گا، تاکہ یہ دھکے مارے گا کئی دفعہ. دنیا کو نہیں چاہیے، وہ آئے گی، وہ ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. جو فکر آخرت کو بنا لے، پر اس کو یہ سعادت ملے گی، اس کو کہ فکر آخرت کو بنا لے، سوار اپنے اوپر آخرت کو کرے، روئے تو آخرت کے لیے روئے، تڑپے تو آخرت کے لیے تڑپے. دنیا کا کوئی فکر سوار نہ. اللہ اکبر. تو ایسا شخص دنیا کے لیے ذلیل نہیں ہوگا، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آئے گی. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. تو اس لیے پریشانیوں کی اسباب میں بڑا سبب ہے ایک یہ کہ فکر آخرت کو بنانا تھا، فکر بنا لیا ہے ساری دنیا کو، سارے دنیا کے کام ہی سر پہ سوار کر لیے. تو اصل کام ہوتا اللہ کے کرنے سے. جب اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے نا کہ اس کا یہ کام ہو جائے، پھر سارے راستے کھلتے جاتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بن کیا رہا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ابھی کام ہونا منظور نہ ہو، ذرائع بھی موجود ہوتے ہیں، پیسے بھی موجود ہوتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، کام نہیں بنتا. کام نہیں بنتا، یہ حقیقت ہے. تو کام تو بنتا ہے اللہ کے بنانے سے. تو اللہ تعالیٰ کے پھر نسخے پہ عمل کرنے کی سے کام بنے گا. اسی طرح ایک اور سبب جس کے نتیجے میں دنیا میں پریشانی، بے قراری، بے چینی غالب ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ بے قرار رہتا ہے. وہ کیا؟ صحیح مسلم اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا تھا، آج لوگوں نے وہ نسخہ نظر انداز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بے قراری مقدر بن گئی. آپ نے فرمایا تھا، حکم دے کے فرمایا تھا، لوگوں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اور لوگوں دنیا کے میدان میں اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھو، ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے. ذالک اجدر، اللہ
تزدروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا زندگی سکھ والی ہو جائے گی. کیوں؟ جو ملا ہوا ہے تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے جب اپنے سے کم تر کو دیکھو گے اور اوپر والے کو نہیں دیکھو گے. اب ہر بندے کی نظر ہی دنیا کے میدان میں اونچی ہے، ہر شے موجود ہے، لیکن بڑا کیا سوچے، بہترین گھر موجود ہے، صاف ستھرا، پہننے کو لباس موجود ہے، کھانے کو 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم مل رہا ہے، ضرورت کی سواری بھی موجود ہے. اس کے باوجود اوپر والا یار وہ بھی چھچر والی کا تھا، اس نے پیپل کلونی بنگلہ بنایا ہوا ہے، وہ دیکھ یہی ہمارے ساتھ ہی کام کرتا تھا، وہ کدھر پہنچ گیا. ہم ابھی تک یہ چھچر والی کی تنگ گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں. یہاں سے وہ پیپل کلونی پہنچ گیا، وہ لیپٹن پہنچ گیا، وہ ماسٹر سٹی پہنچ گیا، وہ کنال ویو پہنچ. اوپر ہی اوپر نظر ہے، ماسٹر سٹی والے پہ نظر ہے، کنال ویو والے پہ نظر ہے، پیپل کالونی والے پہ نظر ہے. نتیجہ کیا ہے؟ گھر موجود ہے، سواری موجود ہے، لباس موجود ہے، کھانے پینے کو وافر موجود ہے، کسی کا دینا نہیں ہے، نعمتیں میسر ہے، اس کے باوجود یہ بیچارہ تڑپ رہا ہے. کیوں؟ نظر اونچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتلایا تھا نا، وہ سکھ کا ذریعہ تھا. اس سے آدمی تڑپتا نہیں، اس میں بندہ شکر گزار بن جاتا ہے. اور شکر گزاری یہ سکھ کا ذریعہ ہے اور برکت کا ذریعہ ہے. پر شکر گزار وہی بنے گا جو اپنے سے کم تر کو دیکھے. اپنے مکان پہ رہ رہا ہے نا، خواہ ٹوٹا پھوٹا ہی ہے، اس کو دیکھے جو بیچارہ مہینے بعد کرایہ دے رہا ہے. اور اگر کرایہ دے رہا ہے تو اس کو دیکھے جس کے پاس کرایہ دینے کے لیے بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں، وہ کسی جھونپڑے میں جی رہا ہے. اور اگر اس کو جھونپڑا ملا ہوا ہے نا، یہ اس کو دیکھے جس کو جھونپڑا بھی نہیں ملا. اللہ نے دنیاوی زندگی ایسی بنائی ہے، ہر بندہ دیکھے گا نا تو اپنے سے کمتر نظر آ جائے گا. اس کو دیکھے جو جھونپڑے کے بغیر کھلے آسمان تلے فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، جھونپڑا بھی نہیں ملا، اس کو دیکھے. اپنی سواری موجود ہے، مشقت کے بغیر والی ہے، اس کو دیکھے جو مشقت والی سواری پہ. سواریاں دونوں قسم کی ہیں. اگر مشقت والی سواری ہے، سائیکل ہے، اس کو دیکھے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں. اگر سائیکل بھی نہیں تو اس کو دیکھے جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں بھی نہیں. کئی دفعہ میں نے وہ بابا سادی کا واقعہ سنا جو فارسی کا ادیب تھا. کہتا ہے میں پیدل دمشق گیا، پیدل اور ننگے پاؤں. بابا جی کہتے ہیں ننگے پاؤں، حتیٰ کہ حالانکہ وہ بڑا درویش تھا، آدمی تھا، لیکن کہتا ہے پاؤں میں آبلے نکل آئے نا اور پاؤں اتنے اتنے پھول گئے تو میرے دل میں بھی شکوے شکایت کے خیالات گردش کرنے لگ گئے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلتا ہوں، اس نے مجھے کہاں رکھ دیا ہے. چل جوتا تو ہوتا، جوتا بھی نہیں. کیا حال ہو گیا پاؤں کو، ہے جی کیل کانٹے چپ چپ کے اور ننگے پاؤں چل چل کے کیا حال ہو گیا. کہتا ہے یہ سوچتا سوچتا میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تھا تو پہلی نظر اس پہ پڑی جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں فوراً سجدے میں مر گیا، کہا یا اللہ میرے اس جذبات کو معاف کرنا، تیرا شکر ہے اس کے پاؤں نہیں میرے پاؤں ہیں، یہ تیرا شکر. دیکھو نا، اپنے سے کم تر پہ نظر پڑی تو فوراً شکر گزاری آ گئی، فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے صحیح مسلم میں، انظروا الی من هو اسفل منکم، وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا کرو. میرے والد محترم تھے مولانا ابو البرکات احمد رحمہ اللہ رحمۃ اللہ، باپ بھی اور مشفق استاد بھی، اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے. 2-4 دفعہ ان کو زندگی میں ہسپتال جانا پڑا، تو جب ہسپتال ہو کے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو جنت میں ہیں. ہسپتال جا کے پتا چلتا ہے بیماری کیا ہوتی ہے. کسی کو سر سے پاؤں تک پٹیاں لگی ہیں، وہ ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر ہائے ہائے کر رہا ہے ساری رات، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے. ہم تو چلتے پھرتے ہیں، ہم تو جنت میں رہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے. کہتے وہ دوسروں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ بیماری کیا ہے، تکلیف کیا ہے. تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. وہ کم تر کو دیکھا تو سمجھ آئی کہ میں تو بڑا تندرست ہوں، میں تو بڑا صحت مند ہوں.
کہتے وہ پتہ چلتا ہے ہسپتال جا کے کہ بیماری کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو جنت میں, ہمیں تو پھر کچھ بھی نہیں کہ ہم چل کے جاتے ہیں, چل کے آ جاتے ہیں. تو جس کو سر سے پاؤں تک پٹیاں بندھی ہوئی ہیں پتہ تو اس کو چل رہا ہے نا وہ کیا ہے. تو ہر میدان میں جو دنیا کا میدان ہے, نچلے کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی پھر تحقیر نہیں ہوگی. پھر آدمی تنگ گلی کے مکان میں بھی خوش ہو کے داخل ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مکان اپنا ہے. وہ بھی تو ہے نا جو مہینے بعد کرائے کے لیے پریشان ہے, خوش ہوگا. لیکن جب نظر ہوگی نا اونچی تو پھر کنال کی کوٹھی میں بھی دل نہیں لگے گا. کیوں؟ اس کا دھیان دو کنال والے کی طرف ہے. پھر وابریٹون پہ دل نہیں لگے گا. کیوں؟ اس کا دھیان اب کنال ویو اور ماسٹر سٹی جو اس سے اونچے علاقے ہیں ادھر ہو گیا. پھر وہاں بھی نہیں دل لگے گا. اوپر دیکھنے کی سزا یہ ہے. ہاں ترمذی کی حدیث میں یہ نسخہ مزید تفصیل والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو صابر شاکر بناتے. لو جی, جو صابر شاکر انسان ہے نا اس کی ہر حال میں زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ تکلیف پر صبر, نعمت پر شکر. فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اللہ اسے صابر و شاکر بنا دے تو آپ نے فرمایا وہ دین کے میدان میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے. جس کا مطلب یہ ہے اگر 5 نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھے جو 7 تہجد اور اشراق بھی پڑھ رہا ہے. اپنے سے بہتر کو دیکھے, اپنے سے بہتر کو. اگر رمضان کے روزے رکھ رہا ہے پوری پابندی سے تو اس کو دیکھے جو سوموار جمعرات کا بھی رکھ رہا ہے, جو 13, 14, 15 جو ایام بیض ہیں چاند کی طریقے ان کے بھی رکھ رہا ہے, جو عاشوراء عرفہ کا بھی رکھ رہا ہے, اس کو دیکھے یعنی اپنے سے بہتر. اگر روز کا 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو اس کو دیکھے روز کے 10 پارے تلاوت کرتا ہے. اپنے سے اونچے کو دیکھے. یہ حکم ہے دین کے میدان میں. جو چاہتا ہے نا صابر شاکر بننا وہ دین کے میدان میں اپنے سے بہتر کو دیکھے. ہمارا معاملہ الٹ ہے. ہم دین کے میدان میں جو 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو بھلا کیا کرتا ہے, وہ کرتا پھرتا کہتا ہے چل اتنی دنیا بے نماز ہے وہ کسی کھاتے میں جائے گی, میں تو پھر نمازی ہوں. کام ہی خراب ہو جاتا ہے. دین کے میدان میں حکم اونچے لوگوں کو دیکھو. کتنے اونچے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے دین کے میدان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے نمونہ ہی نہیں پسند آیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کوئی امام نہیں, فقیہ نہیں, محدث نہیں, عرش والا اعلان کر کے کہہ رہا ہے تمہارے لیے میرا نبی نمونہ ہے. تمہاری نظر اس سے نیچے کہیں ٹھہرے ہی نہ. دین کے میدان میں, دین کے میدان میں نظر سیدھی جائے تو کس پہ جائے؟ پیغمبروں کے امام پہ جائے, پوری اولاد آدم کے سردار پہ جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا سب سے پہلے یہی دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. حتیٰ کہ وہ تو ان کاموں میں موافقت کی کوشش کرتے جن میں علم نہیں ہوتا تھا. صحیح البخاری میں ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی یمن سے آئے, مدینے سے نہیں حج کو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یمن سے آئے, یہ مدینے سے ساتھ نہیں. اب فون نہیں تھے, موبائل نہیں تھا, پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کیا کی ہے, عمرہ اور حج دونوں کی ہے یا صرف حج کی نیت کی ہے. پتہ نہیں تھا دونوں کو. انہوں نے کیا کیا پتہ نہیں. آج ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پوری تھی پر ہماری کٹی ہوئی ہے, کسی کی خشخشی, کسی کی درمیانی, کسی کو اوپر خاطر, کسی کا نیچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خاطر تھا نہ لفافہ تھا, آپ کی پوری داڑھی تھی, جدھر سے آگے رکھ لی. ہمیں پتا ہے, اس کے باوجود ہماری حالت کیا, کسی کی مونڈی ہوئی ہے, کسی کی کٹی ہوئی ہے. پتا ہونے کے بعد ادھر ان دونوں کو پتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کس چیز کا باندھا ہے. صحیح البخاری میں ہے, پھر کوئی قصہ کہانی, کوئی مشکوک روایت نہیں. صحیح البخاری جب یہ دونوں آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ دونوں سے سوال کیا. حضرت علی سے پوچھا علی کیا نیت کی تھی؟ کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں تھا آپ کا ارادہ کیا ہے, تو میں نے احرام ہو رہا اور کہا اللہم احلو بما احل به نبیک. یا اللہ مجھے تو نہیں پتا میرے نبی کی نیت کیا ہے, تجھے تو پتا ہے نا. یا اللہ میری وہ نیت جو تیرے نبی کی نیت ہے. سبحان اللہ.
کمال کر دی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا آپ کا اللہ کے نبی پتہ نہیں تھا اور ہم آپ کی موافقت کرنا چاہتے تھے، میں نے بھی یہی کہہ لیا تھا کہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا کہ تیرے نبی کی نیت کیا ہے، میرے احرام میں بھی وہی ارادہ جو تیرے نبی کا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نہیں پتا تو پھر موافقت، اس لیے وہ سکھ والے لوگ تھے، وہ فاقے میں بھی چین والے تھے، وہ پریشانیوں میں بھی ان کا دل قرار والا تھا، اطمینان والا تھا۔ تو اس لیے دین کے میدان میں اونچے لوگوں کو دیکھو، اور سب سے اونچے ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ نے تو یہ ترغیب دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ اور دنیا کے میدان میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ صابر بھی بنا دے گا، شاکر بھی بنا دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی، اطمینان والی ہو جائے گی۔ جب صابر شاکر ہو گیا بس ہر سمجھو سکھ آ گیا، کہ تکلیف ہے تو صبر کر رہا ہے، نعمت ہے تو شکر کر رہا ہے۔ یہ زندگی بہترین زندگی، اور یہ اس نسخے پہ عمل کرنے سے ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ ہم دین کے میدان میں اپنے سے کم تر کو دیکھ کے، میری تو پھر چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے نا، فلاں نے مونڈی ہوئی ہے بالکل، لہٰذا میں تو پھر بھی ٹھیک ہوں۔ ہم اپنے سے نچلے کو دیکھتے ہیں دین کے میدان میں، وہ 5 نمازیں پڑھ کے را دیا کہ اتنے بے نماز نہیں۔ دین کے میدان میں نگاہ اونچی ہو، دنیا کے میدان میں نظر نیچے ہو۔ اس کو دیکھو جو اپنے سے کم تر ہے۔ اگر تم 50,000 ماہانہ کما رہے ہو تو اس کو دیکھو وہ بھی بندے ہیں اب جیسے 10,000 ماہانہ۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے بندے میرے علم میں ہیں 6 گھنٹے سکول میں، پرائیویٹ سکول میں ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے یومیہ، مہینے بعد 5,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے آج کے اس مہنگائی کے دور میں۔ وہ پڑھا رہا ہے، وہ 6 گھنٹے پڑھا رہا ہے 5,000 روپیہ لے کے۔ اس وقت میرے علم میں بندے موجود، ہمارے محلے کا ایک ہمارا ساتھی ہے، میں نے اس کو پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ میں فارغ ہی ہوں، محلے میں ایک سکول بنا ہے، بڑا اونچا سکول حالانکہ، کہتا ہے انہوں نے کہا جی ذرا ضرورت ہے تھوڑی سی دینی چیزیں پڑھانے کی، تو میں گیا تو انہوں نے مجھے 4 گھنٹے ڈیوٹی بتلائی۔ تو میں نے پوچھا چلو 4 گھنٹے میں کر لوں گا ڈیوٹی، یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا 4,000 روپیہ۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہمارے محلے کا واقعہ۔ کیا دیں گے؟ 4 گھنٹے روز ڈیوٹی دیں گے اور دیں گے کیا؟ 4,000 روپیہ۔ تو کئی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو صبر بھی آ جائے گا اور شکر بھی آ جائے گا۔ آج ہمارا کام الٹ ہے، اس لیے زندگی تڑپ رہی ہے، سب کچھ ہے اور تب بھی تڑپ رہا ہے کیونکہ نظر اونچی ہے، دھیان اوپر کی طرف ہے دنیا کے میدان میں، اور دین کے میدان میں دھیان نیچے ہے۔ تو سکون کیسے ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نسخے کی کلی مخالفت، اور کہتا ہے سکون نہیں۔ سکون کیسے ملے؟ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھو کیسے لوگ تھے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے، فکر ہی بس آخرت ہے، دنیا فکر ہی نہیں ہے، آخرت فکر ہے، دنیا فکر ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنے پرسکون، کہتے ہیں مصیبت جو بھی آ جائے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ہے مصیبت آ جائے اور کوئی پریشانی نہیں؟ کہتے جو مصیبت بھی آئے گی اللہ کے امر سے آئے گی نا، تو اگر میرا مالک مجھے وہ تکلیف دے دے کر راضی ہے تو میں گلا کیوں کروں گا؟ کہ اس کی مرضی کے بغیر تو ہی نہ آ سکتی، لہذا جو بھی ہے میں گلا کرتے ہی نہیں، کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے امر کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، تو اس لیے مجھے کوئی پریشانی ہی نہیں۔ میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں کہ میرا مالک اس پہ راضی ہے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچے تو پھر کوئی بات نہیں، پہنچ جائے۔ اب ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ مومن اسے دنیا میں کوئی دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی، حتیٰ کہ تھکاوٹ نہیں پہنچتی، یہاں تک فرمایا کہ حتیٰ کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھے اس پر بھی اللہ اس کے درجے بھی اونچے کرتا ہے، اس کے گناہ بھی مٹاتا ہے۔ پر یہ مومن کے لیے ہے جو صابر شاکر ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے
یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، اس کے درجے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، کمی کوتاہی بھی معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، درجے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، کمی کوتاہی بھی، تو بتلاؤ پھر سکون تو ملنا ہی ملنا ہے، سکون تو پھر ملنا ہی ملنا ہے۔ تو بہرحال ہمارے اسلاف ان سارے نسخوں پہ بڑا عمل کرتے ہیں۔ جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، اتنا روتے کہ رونے کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ خون آنا شروع ہو گیا۔ سیر میں لکھا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ فکر تو اس کو ہونا جو گناہ گار ہو، ہم نے آپ کو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کرتے دیکھا، تو پھر آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ دیکھو یہ تھے فکر والے لوگ ہیں کہ حالت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کبھی گناہ آپ کا کوئی دیکھا ہی نہیں، ہمارے علم میں نہیں آپ کا کوئی گناہ آیا، تو اب روتے اتنا کیوں ہیں؟ تو ایک تنکا زمین سے اٹھا کے کہتے ہیں یار گناہوں کا تو اتنا بھی نہیں فکر ہے، لیکن یہ زندگی ہے دنیاوی، میں تو ہر وقت اس بات سے ڈرتا ہوں موت بری حالت میں نہ آ جائے، برا خاتمہ نہ ہو جائے، ہر وقت نیکی میں زندگی ہے پھر برے خاتمے سے ڈر رہے، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں مرتے وقت خرابی نہ ہو جائے کہ میری ساری زندگی پہ پانی پھر جائے۔ یہ فکر والے لوگ تھے، کوئی دنیا کا فکر سوار نہیں، یہ فکر ہے کہ کہیں خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس لیے تو اللہ نے قرآن میں نبیوں کی دعائیں بیان کی ہیں نا۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے لیکن خاتمے کا فکر ہے، نبی ہو گئے، کیوں؟ مومن وہی ہے کہ فکر والی چیز پر فکر ہی کرے، بے فکر نہ ہو جائے آخرت کے والے سے، جتنا مرضی اونچا درجہ ہو۔ یوسف علیہ السلام عظیم المرتبت پیغمبر کہ جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، اور یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ، کتنا پیارا شجرہ ہے، دنیا میں کسی کا نہیں۔ یہ جزوی فضیلت صرف یوسف علیہ السلام کے حصے میں آئی، یہ جزوی فضیلت کسی اور پیغمبر کے حصے میں بھی نہیں آئی۔ کہ لوگوں نے پوچھا بہت عزت والا کون ہے اللہ کے ہاں؟ تو فرمایا وہ جو خود بھی عزت والا، اس کا باپ بھی عزت والا، اس کا دادا بھی عزت والا، اس کا پردادا بھی عزت والا۔ کیوں؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں وہ خود بھی اللہ کا نبی، اس کا باپ بھی اللہ کا نبی، اس کا دادا بھی اللہ کا نبی، اس کا پردادا بھی اللہ کا نبی۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ جب آزمائش کا دور کٹ گیا، مصر کے خزانوں کے مالک بن گئے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام، تکلیفیں ساری گزر گئی ہوئی ہیں، ماں باپ بھی دیہات سے شہر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پہ اللہ کا یہ بادشاہ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دعا کیا کرتا ہے، اور بھی الفاظ ہیں اس دعا کے، اللہ کی نعمتیں یاد کر کے دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہ دی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، یا اللہ تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو نمونے کے بغیر پیدا کرنے والے اللہ، مجھے یہ سارا کچھ دینے والے اللہ، توفانی مسلمہ، میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا۔ یہ تھے اچھی فکر والے لوگ، اتنا عظیم مقام ہے، اور پھر فکر کیا ہے؟ توفانی مسلمہ، یا اللہ میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا، اور اگلی بات کیا کی؟ وفات کے بعد یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ توفانی مسلمہ، فکر تو اس طرح کا چاہیے، دنیا بھی کوئی فکر ہے، اس بات کو ٹینشن بنایا ہوا ہے میرا گھر اپنا نہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے۔ وہ دیر تک نا میرا گھر اپنا نہیں تھا، میں مسجد کی رہائش میں رہتا تھا، تو میرے کئی عزیزوں کا رب جب ملتے نا، تیرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادی کا وقت آ گیا، گھر کیوں نہیں بناتا؟ اللہ اکبر۔ میں جواب میں دو باتیں کرتا، میں کہتا بھائی پہلی بات یہ ہے ہر شے کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے جی، میں کوئی فضول خرچی تو نہیں کرتا، نہ میں عیاش ہوں جی، یہ بات تو اس کو سمجھائی جائے جو فضول خرچی کرتا ہو،
تو اس کو کہو بھائی فضول خرچی کرنے کے بجائے اپنے گھر کا فکر کروں. میں نہ یاش ہوں نہ میں فضول خرچ ہوں. تو جب اللہ کو منظور ہوگا گھر مل جائے گا. میں دنیا کو ٹینشن نہیں بناتا تو تم مجھے کیوں ٹینشن دیتے ہو؟ میں نہیں بناتا. دوسری بات میں کہتا کہ اگر ہو بھی نا نعمت گھر ہو یا کوئی اور شے، اس سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ کے امر سے ہی ہے، ورنہ نہیں. اللہ کے امر سے ہی ہے. ہمارے بزرگ اللہ ان پہ رحمت کرے پرانے 5 مرلے کے آتے کا بہترین مکان چھوڑ کے گئے، لیکن ان کے بعد 1-2 کے سوا اور کسی بھائی کو اس سے فائدہ اٹھانا نصیب نہیں ہوا. خالی پڑا رہا مکان دیتا، کوئی کرائے پہ چلا گیا، کوئی میرے جیسا مسجد کے مکان میں چلا، وہ مکان خالی رہا. فائدہ اٹھانا بھی اللہ کی توفیق سے ہو بھی تو اس لیے خام خواہ دنیا کو آدمی ٹینشن کیوں بنائے. اور دیکھ لو جب اللہ کی طرف سے منظوری آئی تو پتہ ہی نہیں چلا. اب میں اپنے گھر میں ہوں، اللہ کا شکر ہے. نہیں تھا میں تب بھی اللہ کا شکر کرتا تھا. میں اس طرح شکر کرتا تھا، مجھے وہ کہتے نا میرے جیزوں کا وہ تیرے بچے جوان ہو گئے گھر کو نہیں آنا، پھر کیا لوگ کرایہ دیتے ہیں، میں بغیر کرایہ کے رہ رہا ہوں الحمدللہ. میں کرایہ کے بھی بغیر اور بحمدللہ ایسے انداز میں رہ رہا ہوں کہ وہ مسجد والے میرا وہاں رہنا احسان سمجھتے، کہتے جناب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں. میں کہا لو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ مجھے ان کا احسان مند نہیں ہونا پڑ رہا کہ میں ان کو ہر دوسرے تیسرے دن کہوں کہ تم نے مجھے مکان دیا. وہ الٹا وہ ہر دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں کہ مکان نہ چھوڑنا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے رونق بنائی ہوئی ہے. میں کہا لو کرایہ بھی کوئی نہیں اور وہ احسان سمجھ رہے ہیں میرا، تو اللہ کا شکر ادا کروں تو اور کیا. وہ زندگی اس طرح بناوا اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. دنیا کی چیز کو ٹینشن بنانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج لوگوں کی حالت یہ ہے مسئلہ میرا ہے، ٹینشن اس نے بنائی ہوئی ہے. حد ہو گئی ہے. یا جس کا مسئلہ ہے اسے فکر نہیں، یہ فکر پیدا کر رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ فکر آخرت کی اپنا بھی بناؤ اور پیدا بھی آخرت کا فکر کیا کرو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو عارضی زندگی ہے، جھونپڑے میں بھی گزر جائے گی، کوٹھی میں بھی گزر جائے گی. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے نسخوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بھی ہے کہ ایک وقت گزر رہا ہے رشتہ داری میں یا دوستی میں، پر معمولی بات پر ناراضگی ہو گئی ہے نا، تو 10 سال کی رشتہ داری پہ بھی پانی پھیر دینا ہے، دوستی پہ بھی پانی پھیر دینا. وہ معافی بھی چاہ رہا ہے، معذرت بھی کر رہا ہے کہ چل یار تکلیف پہنچ گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، پھر معافی بھی نہیں دینا. یہ انداز اچھا نہیں ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ترغیب بڑے زبردست انداز میں دی، بڑے زبردست انداز. اور ویسے بھی اس لیے اخلاق کا پتہ تو اسی وقت چلتا ہے نا جب دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچے. ہم پہ اعلیٰ ہمن والا تو سارے ہوتے ہیں، اچھے آدمی تو سارے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. جب کسی کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ میرا اخلاق کتنا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے میں معاف کرنا جانتا ہوں کہ نہیں. تو یہ ایک معمولی تکلیف پہنچنے پر 10 سالہ تعلق پہ پانی پھیر دینا، 20 سالہ رشتہ داری پہ پانی پھیر دینا، یہ کوئی سمجھداری نہیں، نہ یہ عقلاً درست ہے نہ شرعاً جائز ہے. جب تکلیف پہنچے تو ویسے ہی معاف کرنے کا حکم ہے، اور اگر وہ معافی مانگ رہا ہے پھر تو ضرور معاف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معاف کرنے کی ترغیب بھلا کس طرح دی ہے. میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی اصلاح اور رہنمائی میں یہ آیت اتری جب ان کی بیٹی پہ منافقوں نے تہمت لگائی. چھوٹی بات تھی، منافقوں نے تہمت لگائی، لیکن کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ملوث ہو گئے، باتوں میں آ گئے نا. ان میں ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار مصطح وہ بھی شامل ہو. خالہ داد بھائی بھی ہے، مہاجر بھی، اور اتنا مسکین ہے کہ خرچہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا ہوا ہے. وہ سارے احسانات بھول کے وہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ لو میں نے آج کے بعد اس کو خرچہ ہی نہیں دینا. اس نے کیا کام کیا؟ ہر باپ کے لیے بیٹی کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ. پورا مہینہ پوری امت مسلمہ پریشان رہی ہے. بیٹی بھی کوئی عام بیٹی تو نہیں تھی، مومنوں کی ماں تھی، تو بڑا مسئلہ تھا. لیکن اللہ نے آیتیں اتاری، کہا نہیں جو فضیلت والے ہیں، مال والے ہیں، وہ ایسی قسمیں نہ اٹھائیں
کہ رشتہ دار پہ، فقیر پہ، مہاجر پہ خرچ نہیں کرنا۔ وہ تینوں تعلق تھے کہ وہ مستح ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، مسکین آدمی تھے، مہاجر بھی تھے۔ کہا اس پہ خرچ نہ کرنے کی تو نہ قسم اٹھائے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیسے ترغیب دی۔ ایک طرف مستح ہے، عام صحابی ہے، حضرت ابوبکر کا کتنا اونچا مقام ہے، قرآن ان کے بارے اتر رہا ہے، کرو معاف۔ بھلا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں نہیں پسند کہ اللہ تمہیں معاف کر لو۔ عید پڑھنے کی دیر ہے، حضرت ابوبکر جو فوراً کہتے ہیں میں قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں، میں مستح کا خرچہ بحال کرتا ہوں، اور آئندہ کبھی بھی تا زندگی اس کا خرچہ بند نہیں کروں گا۔ بتا گیا نا فوراً عمل۔ اس لیے کوئی دکھ تکلیف پہنچ جائے ایک دوسرے سے تو اللہ کے لیے معاف کیا کرو، اس پر اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔